अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आप डेवलपमेंट सुनिए उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज हलफ उठा लिया है। उस हलफ के दौरान जो तकरीब ऐवान सदर में उस हवाले से जो डेवलपमेंट सुनिए उसके बारे में थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं। और इसके बाद PTI के हवाले से अब मैं पता नहीं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ये अखलाकी तौर पर ये ठीक होगा या नहीं, दोगलापन जो है वो अब देखा जा रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ इस हवाले से मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं। जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आज जो है वो हलफ उठा लिया है। ऐवान सदर के अंदर उन्होंने हलफ उठाया और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी तारीख के पहले चीफ जस्टिस होंगे जिनके लिए इतनी जद्दोजहद की गई, जिनके लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। और पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर हमने देखा कि जिस तरह से सियासी बैठकें हो रही थी, मौलाना साहब के घर पे बैठकें हो रही थी और सारे मसले डिस्कस किए जा रहे थे, PTI का वक्त जा रहा था, हुकूमती वक्त जा रहा था। और इतनी जद्दोजहद करने के बाद जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया। और आपके साथ ही उन्होंने 2 फैसले ऐसे दिए हैं जिसके बाद हुकूमती सफ़ों के अंदर जो है वो परेशानी नज़र आने लग गई है। अब जाहिर बात है जो इतनी जद्दोजहद हुकूमत ने की थी और उसके बाद अगर इस तरह से फैसले आए तो परेशानी तो नजर आएगी। ये परेशानी मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं इस हलफ के हवाले से। तो ऐवान सदर के अंदर उन्होंने ये हलफ उठाना था जिसके अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान है वो भी मौजूद थे वहाँ पर, स्पीकर कौमी असम्बली भी वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद जजेस भी मौजूद थे। और जजेस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी तकरीब हलफ बरदारी में शरीक थे। ये वो जजेस हैं जो मेरा ख्याल है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो इशाइया दिया गया था या जोराना दिया गया था चीफ जस्टिस जो साबका चीफ जस्टिस हैं उसके अंदर ये शामिल नहीं थे, लेकिन आज ये शामिल हुए हैं जब जस्टिस याह्या अफरीदी की हलफ बरदारी थी। अब ये फ्रंट रो के अंदर बैठे हुए थे। इसके साथ ही एक रो के अंदर जनाब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा वो लाहौर से आज गई थी इस्लामाबाद और वो बैठी हुई थी। और उनके साथ साथ जनाब गवर्नर KP फैसल करीम और उसके बाद गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और विफाकी वज़रा भी जैसे मैं बात करूं कि अताउल्लाह तारड़ साहब वो भी वहां पर मौजूद थे। और इनके साथ ही ना 1-2 कुर्सियां छोड़कर अली अमीन गंडापुर मौजूद थे वहां पर। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने देखा कि जनाब अली अमीन गंडापुर यहाँ पे बैठे हुए। आज बड़ा कोई ना खड़ाक होगा क्योंकि जिस तरह से ये लोग कह रहे थे कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम को मानते ही नहीं है और ऐसा एक एहतजाज आप देखेंगे और हम तो इसको मानते ही नहीं है। चीफ जस्टिस तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को होना चाहिए था। तो मैंने कहा जनाब आज बड़ा कोई ना खुल के बातें करेंगे, जैसे ये वो करते हैं ना कि इनका बाप नहीं है, इनके बाप का भी कोई नहीं है, बड़ा वो एक जो वो टिपिकल अल्फाज यूज करते हैं बाप के हवाले से। तो आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे। मैंने कहा कि जनाब आज ये इनको भी बोलेंगे आसिम मुनीर साहब, ये जो कुछ भी आज हो रहा है पाकिस्तान में इमरान खान के साथ ये सब कुछ आप कर रहे हैं। मतलब जो PTI का एक बयानिया उन्होंने बनाया हुआ, जाहिर बात है खान साहब खुद कहते हैं कि मेरे साथ जो कुछ आज हो रहा है वो एक ही बंदे की वजह से हो रहा है। तो मुझे लगा कि आज जो है वो जाहिर बात है अली अमीन गंडापुर यहाँ पर मौजूद हैं और आज जनाब कोई ना बड़ा कोई खड़ाक लगेगा यहाँ पर और बड़ी कोई ना आम पेशरफ्त होंगी। लेकिन जज्बात नहीं बदले, वक्त भी गुजरता गया, अली अमीन गंडापुर खामोश के खामोश थे। उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई उनके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकला। आज से 3 दिन पहले एतवार को ये आई थी 26वीं आईनी तरमीम और सोमवार वाले दिन अली अमीन गंडापुर ने एक वीडियो पैगाम किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब अब मुल्क की एहतजाज होगा। आप देखिएगा कि हम डी चौक के ऊपर ऐसा एक एहतजाज करेंगे कि हम ना इस चीफ जस्टिस को मानते हैं। चीफ जस्टिस को तो नहीं, खैर उन्होंने कहा कि जनाब हम इस आईनी तरमीम को नहीं मानते। जब आप एक जो स्ट्रक्चर है उसको ही नहीं मानते तो जब उस स्ट्रक्चर से जो बंदा बन रहा है तो आप उसको कैसे मानते हैं? जो प्रोडक्ट आगे बन रहा है तो उसको भी नहीं मानेंगे, जाहिर बात है उसका भी आप बाइकआउट ही करेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर जनाब बिल्कुल खामोश होकर बैठे रहे, उन्होंने कोई बात मुंह से नहीं निकाली, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह जो है वो वहां पर बैठे रहे। अच्छा जी, इसके बाद फिर जाहिर बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ट्वीट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं तरमीम और चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीकाकार को गैर आईनी मानती है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो तरीकाकार है और जिस तरह से तरमीम की गई है ये गैर आईनी है और वहाँ पर आपका वजीर उनकी हलफ बरदारी में बैठा हुआ है। मैं आगे चल के थोड़ी सी बात करता हूँ, खुल के पहले मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इन तरामीम पर फैसला ना दे तब तक ये तरामीम भी लॉ ऑफ द लैंड है। लिहाजा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा KP से ताल्लुक रखने वाले चीफ जस्टिस की हलफ बरदारी की तकरीब में सूबे के सरबराह की हैसियत से शिरकत के लिए गए थे। ये इन्होंने ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि जनाब वो जो चीफ जस्टिस बने हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के, इस वजह से एक तो वो गए और वो सूबे के जो वजीर हैं इस हैसियत से भी गए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हलफ उठा रहे थे तब इन्होंने कहा था कि जनाब हम बाइकआउट करेंगे और तब ये उस हलफ बरदारी में PTI ने बाइकआउट किया था और कोई भी नहीं शरीक हुआ था। अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये चूंकि इनका ताल्लुक उनके सूबे से है ये इसलिए गए, मतलब वो चीफ जस्टिस जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है इसलिए ये उधर गए, तो वो उनका ताल्लुक पंजाब से था इसलिए वो वहाँ पर नहीं गए थे। और जिस ऐवान सदर में ये आज बैठे हुए हैं जब वहाँ पर सदर की हलफ बरदारी थी उस वक्त भी ये नहीं गए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं
اور دوسری جانب آپ ایک ترمیم کو مان نہیں رہے اور اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اور دوسری جانب آپ جا کر ادھر ہی بیٹھ رہے اسی ایوان صدر میں بیٹھ رہے ہیں جس کا آپ بائیکاٹ کرتے تھے، اسی چیف جسٹس کے اوپر آپ باتیں کرتے تھے، اسی چیف جسٹس کی علمبرداری میں آپ بیٹھے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں، حالانکہ چاہیے نا ان کو، اب میں دیکھتے ہیں آگے، اب چیف جسٹس بن گئے، ان کو چاہیے کہ یہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی کا کورٹ ہے یہ وہاں پر نہ جائیں، اپنے کیس نہ سنوائیں وہاں پر، یہ بائیکاٹ کریں مکمل طور پر، چونکہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں دیکھتا ہوں اب ملک جی رہا ہے، احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا، دیکھیں گے۔ خیر اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں، پھر چیف جسٹس جو اب یحییٰ آفریدی بنے وہ جناب انہوں نے ایوان صدر میں بڑا کم ٹائم گزارا اور اس کے بعد وہ فوراً سپریم کورٹ روانہ ہوئے اور وہاں سے جاتے ہی 2 فیصلے انہوں نے جاری کیے۔ اب 2 فیصلے بڑے دلچسپ ہیں، یہ وہ بات تھی جو میں نے آپ کو کی تھی کہ حکومتی صفوں میں جو ہے وہ پریشانی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے پہلا فیصلہ تو جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس بلا لیا ہے، جو ماضی میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا تھا سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، جو انہوں نے خط لکھا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس جو ہے انہوں نے نہیں بلایا تھا، لیکن انہوں نے بلا لیا ہے۔ اب ایک یہ فیصلہ جو سابقہ چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف جا رہا ہے۔ دوسرا فیصلہ جو ہے انہوں نے جناب جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور اس کے اندر انہوں نے انہی ججز کو رکھا ہے جن کو جو سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے نکالا تھا یا نہیں رکھا تھا، جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ خبر کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس میں 3 ججز صاحبان شامل ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی ججز کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، جبکہ کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو بھی شامل کیا گیا۔ اب جسٹس منیب اختر کو جو ہے سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے نہیں بٹھایا تھا وہاں پر، اور ظاہری بات ہے انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ مان نہیں رہے، ہم تو انہیں کنونس ہی کرتے تھے، اس طرح کی باتیں کی تھی۔ اب یہ 2 فیصلے جو ہیں، یہ دونوں فیصلے جو سابقہ چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف آ رہے ہیں اور حکومتی صفوں میں بھی اب پریشانی نظر آ رہی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے جتنی جد و جہد کی وہ تو پھر کسی کھاتے نہیں آئے گی اگر یہ اسی طرح کے فیصلے آگے چل کے آئے۔ لیکن اب یہ سٹارٹ ہے اور ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتا دیتا ہوں، حکومت اپنی طرف سے تو بڑی سیف سائڈ گئی تھی اور انہوں نے بڑا انتخاب یہ کیا تھا اور یہ اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے کہ وہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی وہ تشکیل دے سکتے تھے۔ اب ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہی ختم کر دے۔ اب میرا ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، میں اس کے اوپر اپنی رائے کر دوں تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایسے کریں گے، کیونکہ جس ترمیم کے تحت انہیں لایا گیا ہے اسی ترمیم کو وہ ختم نہیں کریں گے۔ لیکن دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد قاسم خان سوری نے ایک ٹویٹ کیا، ٹویٹ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے طلبہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمہ کے ختم ہونے پر رات 12 بجے انتہائی جوش و خروش سے یوم نجات منایا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی انتظامیہ اور طلبہ پچھلے 1 سال سے قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے سیکرٹری کی دھونس، دھمکیوں اور بلیک میلنگ کا شکار تھے۔ تعصب اور بغض سے بھرا چیف جسٹس جاتے جاتے اپنی کرسی اور نوکری کے آخری دن ڈائریکٹر، پریزیڈنٹ سمیت بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی اعلیٰ انتظامیہ کو فارغ کر کے ان کی جگہ اپنے من پسند افراد کو لگا گیا تاکہ اپنے سیکرٹری کو بحال کروا سکے۔ ذہنی مریض قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے سیکرٹری مشتاق احمد کے ذاتی مفاد کے لیے ایک بین الاقوامی ادارے کا تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا ماحول تباہ و برباد کر دیا جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنا ہے۔ اب یہ ظاہری بات ہے جو الزامات لگا رہے ہیں یہ ان کی رائے، میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ماضی میں جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں یہ تو خود اس طرح کے جو قانون کی دھجیاں ہیں انہوں نے خود اڑائیں گی، میں خیر اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد جناب اب آ جاتے ہیں جو ایک بڑی خوشخبری پاکستانی ٹیم کے لیے آئی ہے۔ بڑے عرصے بعد پاکستان ٹیم نے جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز جیت لی ہے اور 2-1 سے پاکستان نے یہ ٹیسٹ سیریز جیتی ہے، اور جناب سپنرز نے جو ہے وہ جال بچھایا، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جال بچھا دیا تھا سپنرز نے، اور سپنرز نے جناب انگلینڈ کی بیٹنگ لائن اپ کو باندھ کے رکھا، کسی ایک اننگ میں بھی جو ہے وہ ہلنے نہیں دیا۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ عاقب جاوید کی بڑی تعریف کی جا رہی، کیونکہ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر کہا تھا جناب یہ جو گھاس وغیرہ پچز کے اوپر ہیں انہیں ختم کیا جائے، اپنی ہوم گراؤنڈ پچز کو اپنے طریقے سے یوز کیا جائے تاکہ اس کا بینیفٹ ہو۔ ہم ہوم گراؤنڈ پہ جو ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے یا ہوم گراؤنڈ کی سیریز ہو رہی ہیں تو اس کو ہم اپنے طریقے سے یوز کریں، تو ان کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے رمیز راجہ کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے دور حکومت میں جو ہے یہ پچز کا حال اس طرح سے کیا گیا، انہوں نے جناب جو ہے وہ گراسی پچز بنائی، کیونکہ رمیز راجہ کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ وہ آسٹریلین ٹیمز آتی تھی، آسٹریلین ٹیمز معائنہ بھی کرتی تھی اور وہ کہتے تھے جناب ہماری جو پلیئرز ہیں وہ موومنٹ کو اچھے طریقے سے کھیل سکیں تاکہ وہ جب باہر کسی سیریز پہ جائیں تو انہیں وہاں پر مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو جناب یہ ایک بڑی اچھی خوشخبری پاکستان کے لیے آئی ہے۔ اور میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ شان مسعود کے حوالے سے
کہ ان کے حوالے سے جب پہلا ٹیسٹ میچ آ رہے تھے تو ان کو کپتانی سے ہٹایا جا رہا تھا. مختلف چینل نے ذرائع کو کوٹ کیا تھا, لیکن ظاہری بات ہے خبریں پی سی بی سے ہی آ رہی تھی. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جناب یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ ایک ٹیسٹ میچ آ رہے ہیں یا ایک پرفارمنس کے اوپر آپ ٹیم میں اتنی بڑی چینجز کریں. بابر اعظم کو بٹھانا اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حل نہیں. بابر اعظم کتنے بڑے پلیئر ہیں, یہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں, اور ان کی کریڈیبلٹی کا اس وقت پاکستان کے اندر کوئی پلیئر بھی نہیں ہے, تو ان کو بٹھانا کوئی حل نہیں ہے. ہاں انہیں آپ ریسٹ دے لیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. شان مسعود کے حوالے سے جو ظاہری بات ہے افواہیں آ رہی تھی کہ کپتانی سے ہٹایا جائے گا, اتنے عرصے بعد ان کی کپتانی میں پاکستان ٹیسٹ سیریز جیتا ہے, تو اب کیا انہیں ہٹایا جائے گا؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پہلے باتیں نہیں کر دینی چاہیے, ایک بار پہلے ایک چیز مکمل ہو جائے پھر اس کے اوپر مکمل طریقے سے بات کی جائے. اس کے بعد جناب اب دوسری سائڈ جو ہمارے ظاہری بات ہے پڑوسی ممالک ہیں وہاں پر وین ہو رہے ہیں, وہ ظاہری بات ہے نیوزی لینڈ سے جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز ہار گئے, اور یہ الٹا وہاں پہ بھی یہی ہوا ہے. وہاں پہ بھی اسپنرز نے اپنا جادو دکھایا ہے اور انڈین بیٹنگ لائن اپ کو جو ہے وہ ہلنے بھی نہیں دیا. وہاں پر وراٹ کوہلی ہو گئے, بڑے بڑے بیٹسمین ہو گئے جو وہاں پر چلے نہیں. اچھا ایک کمپیریزن, وراٹ کوہلی اور بابر اعظم کا بڑا کمپیریزن کیا جاتا ہے. وراٹ کوہلی بھی وہاں پر نہیں چلی, لیکن انہیں وہاں پر بٹھایا نہیں گیا, انہیں ٹیم کے اندر شامل کیا گیا. جب پلیئر کے اوپر ایک ایسا برا ٹائم چل رہا ہوتا ہے نا تو اس کو پی سی بی یا ٹیم سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ بڑا پلیئر ہوتا ہے, اور بابر اعظم ایک بڑا پلیئر ہے, لیکن انہیں ریسٹ دے دیا گیا. تو وراٹ کوہلی بھی نہیں چل رہے, تو حالانکہ وراٹ کوہلی کے اوپر تو تنقید ہو ہی رہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جناب جو ہے ان کی اہلیہ کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے, ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو جناب انڈیا جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز ہار گیا ہے, اور پاکستانی یہ بھی تنقید کریں گے جناب ہم سے ہی کچھ ٹپس لے لیتے گراؤنڈ کے حوالے سے, ہم آپ کو بتا دیتے کہ کیسے ٹیسٹ سیریز جیتنی ہے. تو جناب یہ تھی آج کی ڈیولپمنٹس, آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز.